9 ربیع الاول سے 12 ربیع الاول تک ربیع الاول تک فجر کی 2 سنتوں کے بعد قرآن کی یہ ایک سورت ضرور پڑھ لینا، رزق آپ کی نسلوں تک جائے گا، ختم کبھی نہیں ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام بہن اور بھائی پیار سے درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اے اللہ، اس درود پاک کے پڑھنے میں، بولنے میں، تلفظ میں جو بھی غلطی کوتاہی ہے معاف کرنا، اور اس درود پاک کو اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور کرنا۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، آج کی ویڈیو بہت خاص ہے کیونکہ ہم بات کریں گے ربیع الاول کے ان مبارک دنوں کی، خاص طور پر 9 ربیع الاول سے 12 ربیع الاول کے درمیان کیے جانے والے ایک ایسے نیک عمل کی جو انسان کے دنوں میں خاص طور پر ایسے عمل کی جو انسان کے دل کو اللہ کی یاد سے روشن کر دیتا ہے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کا دن اللہ کی ذات سے شروع ہو اور آپ سارا دن اللہ کی حفاظت میں رہیں، آپ کے گھر میں قرآن کی برکت ہو اور آپ کی زندگی میں سکون آئے، تو آج کی یہ ویڈیو آخر تک ضرور سنیے گا۔ سب سے پہلے ایک اہم بات سمجھ لیجئے، فجر کی 2 سنتیں بہت عظیم سنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فجر کی 2 سنتوں کے بارے میں فرمایا، فجر کی 2 رکعتیں دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے بہتر ہے۔ سوچئے، دنیا کی دولت، گھر، کاروبار، مال اور آسائشیں اپنی جگہ، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فجر کی 2 سنتوں کی اتنی بڑی فضیلت بیان فرمائی، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ فجر کی 2 سنتوں کو معمولی نہ سمجھیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ان 2 سنتوں کے درمیان قرآن پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ اگر کوئی شخص فجر کی سنتیں ادا کرنے کے بعد فرض نماز سے پہلے بیٹھا ہے اور قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے تو یہ یقیناً نیکی اور اجر کا کام ہے۔ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور اس کی تلاوت ہر وقت باعث اجر اور رحمت ہے۔ لیکن میرے عزیزوں، بہنوں اور بھائیوں، بات یاد رکھیں کہ 9، 10، 11 اور 12 ربیع الاول میں فجر کی 2 سنتوں کے درمیان جو صورت آپ لوگوں نے پڑھنی ہے وہ کون سی ہے؟ رزق میں برکت بھی ہوگی۔ ہمیں دین میں وہی بات بیان کرنی چاہیے جو قرآن و سنت سے ثابت ہو۔ تو یہ اس بات کی کوئی ضمانت نہیں ہے کہ ہمارا رزق نسلوں تک جائے گا، یہ سب اپنے خود سے بنائی ہوئی باتیں ہیں، قرآن میں کہیں بھی یہ نہیں لکھا۔ لیکن یہ ایک سنتیں قرآن میں بتایا گیا ہے کہ اس تمام دنیا اور اس کے آپ سے بہتر ہے قرآن فجر کی 2 سنتیں، جو نبی کا فرمان میں نے اوپر بتایا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہمیں دین میں وہی بات بیان کرنی چاہیے جو قرآن و سنت سے ثابت ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یعنی بے شک یہ قرآن اس راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو سب سے سیدھا ہے۔ تو میرے بہنوں اور بھائیوں، ذرا تصور کیجئے، صبح کا وقت ہے، دنیا بھی سو رہی ہے، بازار خاموش ہے، لوگ اپنے بستروں میں آرام کر رہے ہیں، آج کل گرمی ہے تو اے سی چلا کے سو رہے ہیں، اور ایک بندہ اپنے رب کے سامنے کھڑا ہے، وہ فجر کی 2 سنتیں ادا کرتا ہے، پھر اللہ کے کلام کی تلاوت کرتا ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب انسان دنیا کی مصروفیت سے دور ہوتا ہے، دل نسبتاً پرسکون ہوتا ہے اور بندہ اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور یہی اصل دولت ہے۔ رزق صرف پیسہ نہیں ہوتا، یاد رکھیے، رزق صرف پیسہ نہیں ہوتا، صحت بھی رزق ہے، اولاد بھی رزق ہے، سکون بھی رزق ہے، اچھا گھر بھی رزق ہے، حلال کمائی بھی رزق ہے، اور ایمان بھی رزق ہے۔ قرآن سے محبت بھی رزق ہے۔ کبھی انسان کے پاس بہت مال ہوتا ہے لیکن سکون نہیں ہوتا، اور کبھی کسی کے پاس مال کم ہوتا ہے مگر اس کے دل میں اللہ کی محبت اور اطمینان ہوتا ہے۔
اس لیے ہمیں اللہ سے صرف دنیا کا مال نہیں بلکہ حلال بابرکت اور پاکیزہ رزق مانگنا چاہیے۔ میرے عزیزوں اور بہنوں اور بھائیوں، اسلامی بہنوں اور بھائیوں، ربیع الاول ہمیں سب سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یاد دلاتا ہے۔ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا سکھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اللہ کی عبادت سکھائی، قرآن سے تعلق سکھایا، نماز کی پابندی سکھائی، صدقہ اور خیرات کی ترغیب دی، والدین کے ساتھ حسن سلوک سکھایا، پڑوسیوں کے حقوق سکھائے اور حلال رزق کمانے کی تعلیم دی اور طریقہ بتایا۔ ایک خوبصورت واقعہ میں آپ کو سناتی ہوں، سنیے گا، اور اس کے بعد آپ لوگ، میرے خیال میں آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قرآن کی محبت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں قرآن سننے کے واقعات ملتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم قرآن کو صرف پڑھتے نہیں تھے بلکہ اسے اپنی زندگی میں اتارتے تھے۔ یہی ہمارے لیے اصل سبق ہے۔ ہم ربیع الاول میں اگر قرآن پڑھیں تو صرف اس نیت سے نہیں کہ کوئی دنیاوی فائدہ لازمی ملے گا، بلکہ اس نیت سے پڑھیں کہ یہ میرے رب کا کلام ہے، میں اپنے رب کو راضی کرنا چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں۔ اور جب بندہ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسے راستے کھول دیتا ہے جن کا اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، یعنی جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نکلنے کی راہ بنا دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اس آیت میں ہمارے لیے بہت بڑا پیغام ہے۔ رزق کے صرف دنیا کے دروازوں کو نہ دیکھو، اللہ کی طرف دیکھو، حلال کمائی کرو، نماز کی پابندی کرو، قرآن کی پابندی کرو، قرآن پڑھو، استغفار کرو، والدین کی خدمت کرو، صدقہ کرو اور اللہ پر توکل رکھو۔ اب آئیے ایک خوبصورت معمول بناتے ہیں۔ کرنا کیا ہے، 9 ربیع الاول سے 12 ربیع الاول تک یا جس دن بھی آپ ویڈیو دیکھو اس دن سے آپ لوگ یہ معمول بنا لیں، جس دن بھی آپ کو یہ ویڈیو ملے، بلکہ ہمیشہ کے لیے کوشش کریں کہ فجر کی 2 سنتیں ادا کریں۔ سنتوں کے بعد اگر فرض نماز سے پہلے وقت تو قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ آپ سورۃ الفاتحہ کے بعد جو سورت یا قرآن کا جتنا حصہ آسانی سے پڑھ سکتے ہیں نماز میں، سنت میں، پھر فرض نماز ادا کریں۔ نماز کے بعد اللہ سے آپ نے دعا کرنی ہے۔ دعا کیا کرنی ہے؟ آئے ہم سب دعا کرتے ہیں اس بابرکت مہینے کے صدقے، ربیع الاول کے مہینے کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ نیک عبادتیں، نیکیاں کرنے کی توفیق دے، عبادتیں کرنے کی توفیق عطا دے، اور ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کریں، اور جو بھی ٹوٹی پھوٹی عبادتیں ہیں اللہ تعالیٰ ہماری قبول منظور کرے، ہم سب کو صحت اور تندرستی والی زندگی دے۔ نماز کے بعد آپ نے اللہ سے دعا کیا کرنی ہے وہ سن لیں۔ یا اللہ ہمارے گھروں میں حلال رزق عطا فرما، یا اللہ ہمارے رزق میں برکت عطا فرما، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہمارے والدین پر رحم فرما، یا اللہ ہماری اولاد کو نیک بنا، یا اللہ ہمیں قرآن سے محبت عطا فرما، یا اللہ ہمیں نیک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے والا بنا۔ اور سب سے اہم بات، کسی خاص دن یا خاص صورت کے بارے میں ایسی فضیلت بیان نہیں کرنی چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہ ہو، کیونکہ دین محبت کا نام ضرور ہے لیکن دین سچائی کا بھی نام ہے۔ ربیع الاول میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنی زندگی میں لائیں۔ ناظرین اکرام، آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتی ہوں۔ آپ کو یوٹیوب پہ یا ٹک ٹاک پہ کسی بھی ایپ پہ ایسے بہت سے وظائف ملیں گے جس میں لکھا ہوگا کہ یہ صورت پڑھیں تو آپ کو آپ کے رزق ختم نہیں ہوگا، آپ کے گھر میں یہ ہوگا، آپ کے یہ ہوگا۔ تو آپ بہت سے لوگ پوچھتے بھی ہیں کہ اس میں حوالہ کہاں ہے، کہاں پہ لکھا ہے قرآن۔ تو اس لیے میں ایسی کوئی بات نہیں بتا رہی جس کے میں یہ غلط بیانی ہو، کیونکہ یہ بھی غلط بیانی کریں گے تو گناہ ہمارے سر ہی آئے گا۔ تو آپ لوگوں نے نماز کی 2 سنتیں ادا ضرور کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ یہ ہو سکتا ہے مسلے پر بیٹھ جائیں، جائے نماز پر بیٹھے رہیں، سنتیں ادا کرنے کے بعد جتنی صورتیں آپ کو یاد ہے زبانی، جتنی زیادہ آپ پڑھ سکتے ہیں، اگر دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں تو پڑھ لیں، اگر زبانی یاد ہیں جتنی تو وہ پڑھیں، اور اس کے بعد فرض نماز ادا کریں اور مکمل کریں۔
زبان سے درود پڑھیں، دل سے محبت کریں اور عمل سے سنت کی پیروی کریں۔ میرے عزیزوں، بہنوں اور بھائیوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں برکت ہو تو گھر میں قرآن کی آواز بلند کریں۔ اگر رزق میں برکت چاہتے ہیں تو حلال کمائی اختیار کریں۔ اگر دل کا سکون چاہتے ہیں تو اللہ کا ذکر کریں۔ اگر مشکلات سے نکلنا چاہتے ہیں تو اللہ سے تعلق مضبوط کریں، اور اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت چاہتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ آخر میں ایک بات یاد رکھیں، فجر کی 2 سنتیں بہت عظیم ہیں۔ قرآن کی تلاوت بہت بڑی نیکی ہے، دعا اور ذکر باعث خیر ہے، لیکن 9 سے 12 ربیع الاول کے درمیان کسی مخصوص صورت کو فجر کی سنتوں کے درمیان پڑھنے سے نسلوں تک رزق ختم نہ ہونے کی ضمانت دین سے ثابت نہیں، تو اس لیے میں ایسی کوئی صورت بیان نہیں کروں گی۔ میں نے آپ کو سمپل سا حل بتا دیا، آپ نے کیا کرنا ہے۔ فجر کی نماز ادا کریں، جب سنتیں ادا کر لیں اس کے بیچ میں تھوڑا وقفہ کر لیں، جتنا بھی کر سکتے ہیں، مثلا جائے نماز پر بیٹھ جائیں اور اللہ کی رضا کے لیے جتنی صورتیں آپ کو یاد ہے، جتنے درود آپ کو یاد ہے، جتنے بھی وظیفے آپ کو یاد ہے، جتنی بھی چھوٹی چھوٹی آیات آپ کو یاد ہے وہ پڑھیں، جتنی زیادہ پڑھ سکتے ہیں پڑھیں، کیونکہ ہم اللہ کے کلام کو دنیاوی دعووں کے بجائے ایمان، ہدایت اور اللہ کی رضا کے لیے پڑھیں گے تو ہمیں زیادہ فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے گھروں میں حلال رزق، سکون، محبت اور برکت عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرمائے اور ہمارے والدین کا سایہ بچوں کے سروں پر سلامت رکھے، اور ہمارے سروں پر ہمارے ماں باپ کا سایہ سلامت رکھے، ان کو صحت اور تندرستی والی اللہ تعالیٰ زندگی دے۔ اللہ ہماری اولاد کو نیک بنائے، صدقہ جاریہ بنائے ہمارے لیے، آنے والے وقتوں میں ہمارے اولاد کو اللہ تعالیٰ کامیابیاں دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، جو میں نے آپ کو بتایا، اپنے سنت فجر کی سنتوں کے بعد جتنی آپ کو صورتیں زبانی یاد ہے، وقت نکال لیں، بیٹھ جائیں، فجر کی نماز ادا کریں۔ جب 2 سنت ادا کر لیں تو اس کے بعد بیٹھ جائیں، جتنی صورتیں آپ کو یاد ہیں وہ پڑھیں، جتنی آپ کو دعائیں یاد ہیں وہ پڑھیں، چھوٹی چھوٹی آیات آپ کو جتنی بھی یاد ہے وہ سب پڑھیں، تسبیح ہاتھ میں پکڑ لیں، اگر چھوٹی آیت ہے تو آپ اس کی ایک تسبیح کر لیں، اگر صورتیں ہیں جتنی پڑھ سکتے ہیں پڑھیں، جتنی بھی آپ کو چھوٹی چھوٹی تلاوت آتی ہے وہ سب کریں، پڑھیں، اور اس کے بعد دعا مانگیں۔ فرض ادا، پوری نماز ادا کرنے کے بعد پھر آپ لوگ دعا مانگیں۔ ناظرین کرام، آج کی ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو اسے اپنے دوستوں اور گھر والوں تک ضرور پہنچائیں، تاکہ قرآن اور سنت کی صحیح بات زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے، صدقہ جاریہ میں زیادہ سے زیادہ سب لوگ شامل ہو۔ اچھی بات کو شیئر کرنا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ جو بات بھی آپ کی بتائی ہوئی کسی کو یہ عمل کرے گا تو آپ کے ثواب میں بھی، آپ کے نامہ اعمال میں بھی وہ نیکیاں لکھی جائے گی۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام، آپ لوگوں نے ویڈیو کو لائک کرنا ہے تو کمنٹ سیکشن میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور لکھنا ہے رزق میں برکت کے لیے۔ اس کے لیے اب جتنے دن بھی یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، آپ اپنے دل میں عہد کر لیں کہ فجر کی 2 سنتیں ہم لوگ نہیں چھوڑیں گے، اور فجر کی سنتوں کے بعد ہم لوگ جے عمل کریں گے، اور اس کے بعد اللہ سے دعا بھی کریں گے۔ چلتے پھرتے آپ لوگوں نے میرے کہنے پر ایک کام کرنا ہے، اس ربیع الاول کے مہینے میں درود پاک پڑھنا ہے۔ درود ابراہیم نہیں پڑھ سکتے تو کچھ چھوٹا سا درود جو بھی آپ آسانی کے ساتھ دن بھر میں پڑھ سکتے ہیں وہ پڑھیں۔ یقین کیجیے گا سارا دن میں آپ جتنا بھی پڑھیں گے، جتنا بھی درود پڑھیں گے، اس کا ثواب بھی آپ کو ملے گا۔ اس کے بعد آپ کی زبان سے نکلی ہوئی ہر بات اللہ کے ہاں قبول ہوگی، منظور ہوگی۔ آپ 2 دعا مانگیں گے، اللہ تعالیٰ اس دعا پہ کن فرمائیں گے۔ جو بھی اس درود کے بعد آپ اللہ سے مانگیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ہر چیز اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ قرآن پاک میں ہے، عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ آپ کی نیت اچھی ہے، انشاءاللہ پھل بھی اچھا ملے گا۔ اچھا سوچیں گے اچھا پائیں گے، برا سوچیں گے برا پائیں گے۔ تو اچھا سوچنا ہے، اچھا کرنا ہے۔ آج سے یہ عہد کرنا ہے کہ ہم نے ہر فجر کی نماز کی سنتوں کے بعد
جو کچھ جتنا بھی پڑھ سکتے ہیں، زبانی ہمیں یاد ہیں، آیتیں یاد ہیں، چھوٹی چھوٹی آیات یاد ہیں، وہ پڑھنی ہیں، صورتیں پڑھنی ہیں، جو بھی پڑھنا ہے ہم نے اللہ کی رضا کے لیے پڑھنا ہے، اپنے گھر میں خوشحالی کے لیے پڑھنا ہے، اپنے بچوں کے اچھے مستقبل کے لیے پڑھنا ہے۔ یقین کیجیے گا، آپ جب اللہ کی رضا کے لیے سب پڑھیں گے نا، تو جو جو سوچ کے پڑھیں گے وہ سب ہوگا۔ کمنٹ میں آپ لوگوں نے اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام لکھنا رزق میں برکت کے لیے۔ اس کے علاوہ ویڈیو کو لائک ضرور کرنا۔ اگر چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا، جب بھی کوئی شارٹ ویڈیو یا لانگ ویڈیو اپلوڈ ہو تو اس کو آپ سن سکیں اور اس سے فائدہ اٹھا سکیں، کیونکہ میں قرآن اور سنت کی روشنی میں ساری باتیں بتاتی ہوں، کوئی غلط بات نہیں بتاتی ہوں کہ یہ کریں گے تو وہ ہوگا، تو یہ کریں گے تو اور اللہ تعالی ہمیں سچ بولنے کی ہی توفیق دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ دوبارہ سے آپ سے ملوں گی ایک اور ویڈیو کے ساتھ، بشرط زندگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاک اللہ خیروں کثیر۔